بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اس کی تبلیغ کا آغاز آپ نے کس طرح سے کیا، کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، بڑی ڈیٹیل سے ہم اس کے بارے میں پیچھے بات کر چکے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم ہی غم آ گئے تھے، جس سال پہ آپ کو بے تحاشا غموں کا سامنا کرنا پڑا تھا، غم کا سال تھا۔ مثلاً ابو طالب کی وفات، جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی وہ سال آپ کے لیے انتہائی غم والا سال تھا، پریشانی اور بہت افسردگی والا۔ ابو طالب کا جیسا کہ مرض بڑھتا جا رہا تھا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شعیب ابی طالب کی مصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب سن 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ پر آیت نازل ہوئی، مَكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے، ان سے لڑائی سوال لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا وہ میرے سے یہ برتاؤ نہ کرتے تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور ان جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کی دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ جوار رحمت میں چلے گئی، ان کا واقعہ
بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد، صرف یا 2 ماہ بعد، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 3 دن بعد، علی اختلاف القول ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ ان کی عمر جو تھی 65 برس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گھرا قدر نعمت تھی۔ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں۔ اس دوران رنج و کلب کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا، انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کی ایک محل کی بشارت دیں، بس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ ماندگی اور تھکان ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خدمت جو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کرتی تھیں بے حد پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی یہ ادا بہت محبوب تھی کہ آپ جو تھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مخلصانہ زندگی گزاری اور ان کی ساتھی رہیں، ہر غم میں، ہر مشکل میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر خوشی اور غمی میں شریک رہنا چاہیے، ان کی غم گساری کرنی چاہیے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم ہی غم تھے۔ یہ دونوں جو ان کے ساتھ حادثے ہوئے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے تھے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و عالم کے ساتھ موجزن ہو گئے۔ اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی تھی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کے غم کو اور بڑھا دیا، اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی۔ ممکن ہے کہ وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ ملی نہ کوئی مددگار، بلکہ الٹا انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ یہاں اس بات کا آدھا بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم زنی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بے تقدیر نکل پڑے، لیکن برقِ اموات پہنچے تو ابن غنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس لے آئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے۔ حتیٰ کہ جو قریش والے تھے
انہوں نے بھی آپ کے ساتھ جو تھا بہت برا سلوک کیا۔ احمق ان میں سے یہ تھا کہ سامنے آ کر ان میں سے جو احمقانہ حرکات تھیں وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادے نے اٹھ کر مٹی دھوئی اور دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کے پہ در پہ علام اور مصائب کی بنا پر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت اسودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا واقعہ پھر پیش آیا اسی سال شوال سن نبوت میں 10 نبوت میں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بن زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودہ کی جو عدت تھی ختم ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، وہ پھر شادی ہو گئی۔ کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہی کے خیال سے کہ ان کی پرورش کیسی ہوگی، آپ نے ان کو شادی کا پیغام دیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ پھر آگے آپ کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے پھر اس طرح سے یہ دوسری بیوی تھی حضرت سودہ جو تھی، اس کے بعد جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ اپنی شادیاں جو تھے پھر کرتے گئے، جس جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم آئندہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔